بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد صہیب ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، پچھلے دنوں سعودی عرب میں ایک ناچ گانے کی محفل سجائی گئی، کنسرٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں انڈیا سے سلمان خان کو مدعو کیا گیا۔ اس کے ساتھ وہ اور بھی گلوکار آئے برطانیہ سے، جسٹن بیبر وغیرہ، اور ان سب نے وہاں پہ ایک کنسرٹ منعقد کی۔ اس میں ناچ گانے ہوئے۔ اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی مقدس سرزمین جس کو ہر مسلمان اپنے دل کے قریب رکھتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہاں پہ مقامات مقدسہ جیسے مکہ شریف ہو گیا، مدینہ شریف، اس کے لیے ہر مسلمان ایک ایمانی غیرت رکھتا ہے۔ تو پھر ایسی سرزمین پر بالآخر اتنے واہیات قسم کے ایونٹس کیوں منعقد ہوئے؟ اس کی ناظرین میں بنیادی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آگے چل کے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، اس مشن کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے محمد بن سلمان، جو سلمان بن عبدالعزیز سعودی بادشاہ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، اس نے ویژن 2030 ویژن 2030 کا اعلان کیا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ میں اب سعودی عرب کو ایک جدید ریاست کے طور پر سامنے لاؤں گا۔ اور بہانہ یہ بنایا گیا کہ سعودی عرب کا چونکہ انحصار سارا تیل پر ہوتا ہے، تیل کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی چلتی ہے، تو ہم تیل کے ساتھ ساتھ اس جو معیشت ہے اس کا انحصار دوسری تیسری چیزوں پر بھی کریں گے۔ اس کے لیے یہ ویژن 2030 کا منصوبہ سامنے لایا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ ہم جیسے سیاحت کو فروغ دیں گے، ہم دوسری چیزوں کی طرف جائیں گے جس سے ہمارے ملک میں پیسہ آئے اور ہم زیادہ سے زیادہ ترقی کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک ویژن 2030 کا جو مرکزی پروجیکٹ ہے، وہ NEOM ایک شہر ہے جو سعودی عرب میں بننا ہے، بحیرہ احمر اور جو خلیج عقبہ ہے وہاں پہ، وہ پانیوں والے ساحلوں والے شہر سعودی عرب میں، ان میں بننا ہے۔ $500 بلین کی لاگت سے بنے گا۔ اس میں جو جدید شہر ہوگا، انتہائی پرآسائش شہر ہوگا، اور یہ $500 بلین کا خرچہ جو آئے گا، یہ بھی جو ہے نا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو خرچہ ہوگا اور یہ جو شہر بنے گا، اس کے لیے سعودی عرب کو خدمات حاصل کرنی ہیں۔ کس ملک کی؟ اب میں آتا ہوں اصل مدعے کی جانب کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے۔ یہ دوستو اور ناظرین اس لیے ہو رہا ہے کہ ویژن 2030 کے تحت یہ NEOM ایک شہر جو بننا ہے، اس میں سعودی عرب سیاحت کو فروغ دینے کے لیے یہ شہر ساحل سمندر کے قریب اپنے پانیوں میں جو وہاں ہے ان میں بنا رہا ہے، اور اس کے لیے اسے ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ اور سائبر سیکیورٹی کے لیے اس کو اسرائیل کی ضرورت پڑے گی۔ اسرائیل کی ضرورت پڑے گی تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کا نارمل ہونا اور اسرائیل کو تسلیم کیا جانا بہت ضروری ہے، جس کے مظاہرے میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دیتا ہوں کہ UAE کا جو حالیہ دورہ ہوا ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینن کے نام سے اس کا نام ہے، اس نے باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا دورہ کیا، وہاں کے حکام سے ملے، ان سے بات چیت کی، اور سعودی عرب سمیت سب عرب ممالک خاموش رہے۔ وہاں کی عوام نے ضرور احتجاج کیا ہوگا، لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے فوراً بعد سعودی حکام کی جانب سے یہ بیان سامنے آ گیا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے کوشاں ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات معمول پر آئیں۔ تو یہ جو ویژن 2030 ہے اور اسرائیل ہے، یہ آپس میں جو ہے نا ہم ایک طرح سے گٹھ جوڑ رکھتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک طرح سے اب کیسے بری خبر ہے، بہت سنجیدہ جو ہے نا وہ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ دوستو، میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ
کہ حالیہ UAE کا اسرائیل کا دورہ اور پھر سعودی عرب کا تسلیم کرنے کا عندیہ، اور پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اتفاقیہ نہیں ہے، یہ ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جب ظاہر سی بات ہے سعودی عرب تسلیم کر لے گا تو پھر ہمیں بھی کہا جائے گا آپ بھی تسلیم کر لیں. ہم کہیں گے جب سعودی عرب نے تسلیم کر لیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں. یہ ایک ماحول بن رہا ہے، اور اس کے لیے موجودہ سیٹ اپ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ان کے محرکات کیوں یہ ابھی تک موجود ہے اور اس کے کیا بنیادی مقاصد ہیں. میں اس سے آگے لب کشائی نہیں کروں گا، آپ خود سمجھدار ہیں. اور اختتامی الفاظ میں دوستوں میں یہ کہنا چاہوں گا، ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کروں گا، کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے ویل للعرب، عرب کے لیے، عربوں کے لیے ہلاکت ہیں، کیونکہ وہ زنا کی طرف جائیں گے، وہ بدکاری کی طرف جائیں گے، وہ ساری چیزیں سرعام کریں گے. اور یہ نشانی ہے جیسا ہم کہتے ہیں کہ، اور یہ آخری وقت کی نشانی ہے. ہمیں اپنے تئیں کوشش کرنی ہے، روکنا اللہ نے ہے، ہمیں اپنی بس کوشش کرنی ہے، اس کو برا جاننا ہے، اس کو برا سمجھنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. ٹیک کیئر. السلام علیکم.